اب ہم اردو کا یہ سیشن شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج مجلس انصار اللہ نیدرلینڈ کے علمی آن لائن سیشن کے تحت یہ تیسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ آن لائن سیشن شعبہ تبلیغ کے سلسلے میں ہوگا۔ اس کا ایک حصہ پہلے ڈچ میں شروع ہو چکا ہے، اب اردو میں شروع ہوگا، جو کہ قائد صاحب تبلیغ مکرم ڈاکٹر زبیر اکمل صاحب پیش کریں گے۔ شعبہ تبلیغ کے تحت مختلف موضوعات ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے اس میں پریزنٹیشن میں شامل ہیں، اس کی بات ہوگی۔ انہوں نے یہ پروگرام بڑی محنت سے تیار کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے ڈچ میں بھی دیکھا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ پروگرام نہ صرف اس شعبہ کے سلسلے میں بلکہ مجلس انصار اللہ کے سارے شعبوں کے لیے اور ان کے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے والا ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز یا رائے ہوں تو خاکسار کو اس پروگرام کے بعد بھجوا سکتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے مزید بہتری لائی جا سکے۔ اب خاکسار مکرم ڈاکٹر زبیر اکمل صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کی پریزنٹیشن سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر دوں۔ اس وقت ہم یہ جو سیشن ہے اس کو ریکارڈ کریں گے سر صاحب کی اجازت سے، تو اس کے لیے سر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سب کو پہلے بتا دیں کہ یہ سیشن ریکارڈ ہوگا تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائیوں کو خوش آمدید اس سیشن میں تبلیغ کے۔ اس میں سب سے پہلے جو میں تھوڑا سا اس کا شارٹ بتا دوں کہ تبلیغ کی اہمیت جو ہے سب سے پہلے بیان کی جائے گی، قرآن مجید، حدیث، ملفوظات اور جو ہمارے خلفاء کی جو نصیحتیں ہیں اس کے مطابق۔ پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ جو کہ خطبہ جمعہ یہاں ہالینڈ میں حضور نے ارشاد کیا، اس کی ایک چھوٹی سی کلپ جو ہے وہ دکھائی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم کس طرح تبلیغ کو سکسیسفل کر سکتے ہیں اس کے کچھ ٹپس دیے جائیں گے۔ اور آج دو گروپ جس میں کہ ملحد اور جو کرسچن ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں گے۔ بڑی شارٹ سی پریزنٹیشن ہے کیونکہ 40 منٹوں میں یا 45 منٹوں میں اس کے اوپر بات لمبی تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں اپنے بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ یہ جو میں آج بیان کروں گا اس کو آپ اپنے طور پر ریسرچ کریں اس کے اوپر اور اس کو مزید اس کا نالج حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تبلیغ کی اہمیت کے اوپر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انصار اللہ کے عہد میں بھی اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، تو وہیں سے ہمارے جو وعدہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تبلیغ کا۔ اور اسی طرح جو خلافت جوبلی ہوئی تھی اس میں بھی حضرت خلیفۃ مسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ مسیح نے ایک عہد دیا تھا جماعت سے، جس میں ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی کے آخری دم تک اسلام احمدیت کی جو اشاعت ہے اس کو کریں گے۔ تو اس سے بھی ہم نے تبلیغ کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب میں کچھ نصیحتیں جو کہ قرآن مجید میں ہیں وہ بیان کروں گا تبلیغ کے بارے میں۔ ہیں تو بہت سی لیکن میں نے یہاں پہ کچھ لی ہیں، جس طرح کہ اس ورس میں نصیحت کی جاتی ہے کہ اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ تو اس سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ ہم اچھی طرح جو نصیحت جو ہے اس کو کریں سوچ سمجھ کے۔ پھر جو پیغمبر ہے جس کے اوپر یہ اتارا گیا ہے سارا اسلام کا پیغام، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اس کو آگے دوسرے لوگوں کو بھی اس میسج کو دیں۔ تو یہاں پہ بھی قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے تبلیغ کا کہ جو میسج ہے اس کو آگے دیا جائے۔ آگے ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث میں کہ جو میسج ہے
لوگ جو آج سن رہے ہیں اس کے بارے میں ملتا ہے بخاری میں حدیث میں کہ اس میسج کو ان کو پہنچائے جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جو نہیں سن رہے، کیونکہ شاید وہ لوگ جو بعد میں آپ کا یہ میسج سنیں وہ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ سکیں اور ہم بھول نہ جائیں۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں ملتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو کسی کو ہدایت دے، کسی بندے کو سیدھا رستہ دکھائے، وہ خدا کے نزدیک جو ریڈ کیملز، سرخ اونٹ ہوتے تھے جو کہ ایک بہت قیمتی جانور مانا جاتا تھا اس زمانے میں، اور کافی قیمتی جانور تھا، اس سے بھی بہتر خدا تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ثابت ہوا کہ حدیث میں بھی اس طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں اور جو پیغام جو ہے وہ آگے دیں۔ اب ہم آتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں تبلیغ کے بارے میں کیا ہدایت کی۔ تو ملفوظات میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں گھر گھر جا کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دوں اور ان کو شرک اور کفر سے بچاؤں۔ تو اس حضور کے اس فرمان کے مطابق ہمیں بھی گھر گھر جا کے لوگوں کو اسلام کا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے برکات الدعا جو ان کی میں یہ لکھا کہ اسلام جو ہے اس وقت بہت مشکل میں ہے، اور ان کے اسلام کے جو دشمن ہیں انہوں نے اسلام کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور اسلام کے اوپر بہت سے اعتراضات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا کام ہے کہ ہم ان اعتراضات کا جواب دیں، اسلام کو ڈیفینڈ کریں، اور جو اسلام کی جو اصل تعلیم ہے اس کو پھیلائیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں ہدایت کر رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کریں اور لوگوں کو اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ دکھائیں۔ اب ہم خلفاء کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا ہدایت دی۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے ایمان کو اپنے جو فیلنگ ہے، جو اپنی ایمان کی فیلنگ ہے آگے لوگوں کو نہیں بتاتا، تو وہ ایک قسم کا شرک کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سب سے پہلے تو ایمان لانا چاہیے اس کی کہ ہم کس چیز کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، اور دوسرا ہم نے اس کو آگے بھی کسی کو بتانے میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمت سے اس کو آگے جو ہے وہ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی پریزنٹیشن تو نہیں شو کر رہے اس وقت؟ کر رہا ہوں۔ ہاں وہ پلیز دوبارہ شیئر کر لیں، آپ کے شیئر نہیں آ رہی، اسکرین نہیں آ رہی۔ غلطی کی وجہ سے دیلن فن سسٹم آڈیو از گسٹوپس۔ ہاں آپ صرف پریزنٹیشن کو دوبارہ دیو کر دیں، پریزنٹیشن کو دیو کر کے، اور ہاں جی مسئلہ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ ہاں جی اب آ گئی، جزاک اللہ۔ آگے اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے خلفاء کی ایڈوائس کے اوپر۔ تو سب سے پہلے میں نے بیان کیا کہ حضرت مسلم موعود نے تفسیر کبیر میں یہ کہا ہے کہ ہم جو شخص اپنے بلیف کو، اپنا جو اس کا ایمان ہے اس کو آگے نہیں دیتا اور ڈرتا ہے اس سے، تو وہ ایک قسم کا شرک کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو پہچانیں کہ ہم ہمارا کیا مذہب ہے، اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی، اس کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمت سے دینا چاہیے۔ اور ایک جو خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے کہا کہ زیادہ تر ہمیں جو لوگ یہاں پہ ویسٹ میں آ کے آباد ہوئے ہیں وہ اپنے مذہب کی وجہ سے ہیں، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں کم سے کم ایک دن تبلیغ کا دینا چاہیے۔ تو اب ہم ایک چھوٹے سے کلپ کی طرف جائیں گے جو کہ حضور نے جلسہ سالانہ ہالینڈ کے دوران ہمیں ہدایت کی ہیں، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا اس کا حصہ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ جیسا اس کو میں کرنے لگا آن، اور اس کو جب آپ آن کریں گے دوبارہ اوپر جا کے پھر آڈیو کو بھی انکلوڈ کرنا ہے۔ جی جزاک اللہ۔
आगे अभी आवाज नहीं आई। जी ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करूँगा क्योंकि हमारे पास सारे खुतबा सुनने का तो टाइम नहीं है। कुछ जो हजूर ने हिदायत की है वो उसके बारे में मैं सुनाऊँगा। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इन जलसों के इनेकाद का ऐलान भी अल्लाह ताला से इज़्न पाकर फरमाया था, और इसलिए फरमाया था कि इन जलसों की वजह से हम में पाक तब्दीलियाँ पैदा हों, हम दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने वाले बने और इसका सही फ़हम और इदराक हमें हासिल हो। हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करने वाले हैं, अपनी रूहानी, अखलाकी और इल्मी हालत बेहतर करने वाले, और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें। बस मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक जगह जलसे के मकासद को बयान फरमाते हुए फरमाते हैं और अपनी बैत में आने वालों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि तमाम मुखलिसीन दाखिलीन सिलसिला बैत इस आजिज़ पर ज़ाहिर हो कि बैत करने से गरज ये है कि ता दुनिया की मोहब्बत ठंडी हो और अपने मौला करीम और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल पर गालिब आ जाए और ऐसी हालत इनकिता पैदा हो जाए जिससे सफ़र आखिरत मकरूह मालूम न हो। बस बड़ा वाज़ेह इरशाद है कि मेरी बैत में आकर तक बल्कि मुखलसीन में शामिल हो जाए, और इखलास और वफा में उस वक्त तरक्की हो सकती है जब अल्लाह ताला और उसके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सब मोहब्बतों से बढ़कर हो। इसलिए शरायत बैत में भी आपने ये शर्त रखी है कि काल अल्लाह और काल रसूल को हर मामले में दस्तूरुल अमल करार देगा बैत करने वाला। अल्लाह ताला और उसके रसूल की हर बात को अपने हर मामले में तभी रहनुमा बनाया जा सकता है जब हकीकी मोहब्बत हो। बस ये जलसे इसलिए मुनक़िद किए जाते हैं ताकि बार बार हमें इस बात की याद दहानी होती रहे कि हमारी बैत का मकसद क्या है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल निकल जाए और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उस पर गालिब आ जाए। इसके लिए बड़ी जिद्दोजहद की ज़रूरत है, और जब हमने अहद बैत किया है तो ये जिद्दोजहद करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। हमें अपने दुनियावी कारोबार, अपनी इबादतों के लिए कुर्बान करने पड़ेंगे। दुनियावी मसरूफियात अल्लाह ताला के हक़ अदा करने के लिए कुर्बान करने पड़ेंगे। जो चीज़ हमें अल्लाह ताला के कुर्ब से रोकती है उससे बचना होगा। अगर हमारी मुलाजमतें, हमारी तजारतें अल्लाह ताला का हक़ अदा करने से रोकती हैं तो हमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जमात में रहने के लिए इन बुराइयों से अपने आप को बचाना होगा। इन रोकों को दूर करना होगा। इसी तरह अगर हमारी अनाएं, हमारी नाम नहाद दुनियावी इज़्ज़तें
شہرتیں، ہماری خود غرضانہ سوچیں اور عمل حقوق العباد ادا کرنے سے روک رہی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کی طرف بھی کبھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور یہ نافرمانی کر کے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں رہنے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ پھر جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ نے واضح فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام انسانوں سے محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، ان سب پر حاوی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ تک اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ کے حکموں پر عمل کر کے اور آپ کی سنت پر چل کر ہی خدا تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اور انجام بخیر ہونے کا وسیلہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی کہہ دے اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا اس وقت جب تم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، ان کی سنت پر عمل کرو گے، ان کے حکموں کو بجا لاؤ گے۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے محبوب بننے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے، اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا سے ملا دے۔ انسان کا مدعا صرف اس ایک واحد لا شریک خدا کی تلاش ہونا چاہیے، یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف واحد اور لا شریک خدا کی تلاش کر لی ہے، کسی اور کی اس کی تلاش نہیں کرنی، کسی اور کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا نہیں کرنا۔ فرمایا شرک اور بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے، رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا رسوم کا تابع اور ہوا و ہوس کا مطیع نہیں بننا چاہیے۔ دیکھو، فرمایا دیکھو، میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے، اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے، جس کی تابعداری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ فرمایا تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز، روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں، ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں۔ یہی ایک راستہ ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ بس ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں تو مسیح موعود صاحب نے واضح فرما دیا کہ پھر میری بیعت بھی بے فائدہ ہے، تمہارا یہاں جلسوں پر جمع ہونا بھی بے فائدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کے اس محبوب کا عاشق ہوں، بس اگر تم میری بیعت میں رہنا چاہتے ہو تو لازماً تمہیں بھی میرے محبوب سے محبت کرنی ہوگی۔
فرمایا اپنے اندر حالت انقطاع پیدا کرو، یعنی ایسی حالت پیدا کرو جو دنیا کے لہو و لعب اور چکا چون سے تمہیں علیحدہ کر دے۔ تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو جائے۔ یقیناً دنیا کمانا اور دنیا کے کام اور کاروبار کرنا یہ منع نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم یہ کام کیا کرتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے، وہ بھی لاکھوں اور کروڑوں اور کے کاروبار کرتے تھے اور لین دین کرتے تھے اور لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ان پر غالب تھی۔ میں تھوڑا سا آگے کروں وہ گا ہر وقت کیونکہ اس فکر میں رہتے تھے کہ ہم ٹائم نے اتنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق بھی ادا کرنا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ پس خوشحالی کا اصول تقویٰ ہے۔ پھر فرمایا یہ بالکل سچ ہے، خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے، ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا میرا تو اعتماد ہے کہ اگر ایک آدمی با خدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ خود کوئی بدتمیزی سے اپنے ایسے اعمال کر لے جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے محروم ہو جائے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ساری کمندوں کو جلا دے، جو بھی وسیلے ہیں، جو بھی کمندیں ہیں، ان سب کو جلا دو اور صرف محبت الہی ہی کی کمند کو باقی رہنے دو۔ صرف ایک وسیلہ ہو، ایک کمند ہو، ایک ذریعہ سمجھو جس سے تم سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، اور وہ ہے محبت الہی کی کمند۔ آپ فرماتے ہیں سچ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایسے بنو کہ تم پر خدا تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمت کے آثار نازل ہوں۔ فرماتے ہیں وہ شخص جس کا عمر پانے سے مقصد صرف ورلی دنیا کے لذائذ اور حظوظ ہیں، اس کی عمر کیا فائدہ بخش ہو سکتی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے عمر مل جائے اور اس دنیا کی آسائشیں اور لذتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اس کو فائدہ کیا؟ اس میں تو خدا کا حصہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے اور نیند بھر کے سونے، عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے، فرماتے ہیں وہ تو اپنی عمر کا مقصد صرف عمدہ کھانے کھانے اور نیند بھر کے سونے اور بیوی بچوں اور عمدہ مکان یا گھوڑے وغیرہ رکھنے یا عمدہ باغات یا فصل پر ہی ختم کرتا ہے۔ وہ تو صرف اپنے پیٹ کا بندہ اور شکم کا عابد ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں اور اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ کہلا ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو صرف اپنی ذاتی اغراض کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کو تو یہ غرض ہے کہ میری جائیداد ہو، میری دولت ہو، میرے گھر ہوں، میرے پاس کاریں ہوں۔ پہلے گھوڑے رکھے جاتے تھے، گھوڑوں کی مثالیں دی ہیں، آج کل کاروں کی مثالیں ہیں، اچھی قسم کی کار ہو۔ یہ تو صرف مقصد نہیں ہے، ہاں ان سے فائدہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن یہ مقصد نہ ہو۔ اگر صرف یہی مقصد ہے تو پھر فرمایا وہ تو پھر ان چیزوں کا ہی بندہ ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی کا بندہ اور اس کی عبادت کرنے والا نہیں کہلا سکتا پھر، بلکہ وہ اپنی ذاتی اغراض کی عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا اس نے تو اپنا مقصود اور معبود صرف خواہشات نفسانی اور لذائذ حیوانی کو ہی بنایا ہوا ہے، یہی اس کی خواہشات۔
مگر خدا تعالیٰ نے انسان کے سلسلہ پیدائش کی علت غائی، اس کا بنیادی مقصد صرف اپنی عبادت رکھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس فرماتے ہیں پس حصر کر دیا ہے، یہاں فیصلہ کر دیا ہے، پابند کر دیا کہ صرف عبادت الہی مقصد ہونا چاہیے، کہ صرف اور صرف عبادت الہی مقصد ہونا چاہیے، اور صرف اس غرض کے لیے سارا کارخانہ بنایا گیا ہے، برخلاف اس کے اور ارادے اور خواہشات ہیں۔ لیکن ہوتا کیا دنیا میں اس وقت بالکل اس کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ اس مقصد کے بجائے اور ارادے ہیں ہر انسان کے، دنیا میں پڑ گئے ہیں، اور خواہشات ہیں، خواہشات بھی عجیب طرح کی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی خواہش سے زیادہ دنیاوی خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ بس یہ باتیں ہمیں غور اور فکر میں ڈالنے والی ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے والے بنیں، صرف اس ورلی زندگی کی فکر نہ کریں، ہماری سوچیں، ہماری محنت صرف اس دنیا کو حاصل کرنے میں صرف نہ ہو جائے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے والے ہیں۔ ان ملکوں میں آ کر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے بنے، ہمارے ارادے اور ہماری خواہشات اور نہ ہوں جیسا کہ مسلمان نے فرمایا، بلکہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے والے بنتے ہوئے اپنی پیدائش کا حق ادا کرنے والے بنے، اور اس زمانے میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اس کو پورا کرنے والے بنے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو قوی کروں، مضبوط کروں، اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں، اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کو تو سمجھتا کوئی نہیں، سمجھتے ایک کہانی ہے، افسانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہ و مراتب پر رکھتا ہے، اور جیسا کہ بھروسہ اسے دنیاوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر کچھ اور ہے، مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ زبان پر بے شک اللہ کا نام ہے، لیکن دلوں پر دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، اور یہ غلبے کا اظہار عملوں سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہود میں خدا کی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو مسیح آیا تھا اس وقت ان کو دین کی طرف لانے کے لیے اور خدا کی طرف لانے کے لیے، اور اب میرے زمانے میں بھی یہی حالت ہے۔ سو میں بھی بھیجا گیا ہوں کہ ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ بس آج ہمارا کام ہے کہ آپ کی بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے جہاں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی محبت میں بڑھائیں، توحید کو اپنے دلوں میں راسخ کریں، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں دنیا اور اس کی آسائشوں کو پس پشت کریں، وہاں اپنے اندر ان پاک تبدیلیوں کے ساتھ اس معاشرے کو بھی خدا تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ آج دنیا خدا تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے، اور ہر سال کافی بڑی تعداد میں لوگ خدا کے وجود سے انکاری ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مذہب کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، عیسائیت میں بھی اور دوسرے مذہب میں بھی، بلکہ بعض مسلمانوں میں بھی۔ بس جو یہ لوگ انکاری ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں خدا تعالیٰ کی محبت ہم اپنے دلوں میں پیدا کر کے دنیا کو بھی خدا تعالیٰ کے وجود کی حقیقت سے آگاہ کریں، تبھی ہم اس جلسے کے مقصد کو بھی
پورا کرنے والے ہوں گے، اور تبھی ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کے حق کو بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ اوکے، میں یہیں کا اس کو ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضور نے جو ارشاد کیا خطبہ میں، سب سے پہلے اس کا خلاصہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ شرائط بیعت کے متعلق حضور نے کہا کہ اس کے اوپر زور دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، خود پہلے اپنی روحانی جو ہے حالت کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں ان کو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میں آیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کو اجاگر کروں۔ ان کی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنے دلوں میں ڈالنی چاہیے، اور اپنے دلوں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی جو جہاں ہم رہ رہے ہیں ان کو بھی اس سے اجاگر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو حصہ ہے وہ اگر آپ تبلیغ کے لیے جو داعی اللہ ہیں وہ کون سے سٹیپس یوز کر سکتے ہیں سکسیسفل تبلیغ کے لیے، تو جیسے کہ حضور نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا روحانی جو درجہ ہے اس کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے، جو ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ۔ اور اس کے علاوہ جس طرح حضور نے بھی کہا کہ جو حقوق ہیں، حقوق العباد مسلمانوں کے، وہ دینے چاہیے، جس میں کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دیں سلام سے، اور اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو قبول کریں، اور اگر کوئی چھینک مارتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب یرحمکم اللہ سے دیں، اور اس طرح اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو وزٹ کریں، اور اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو کہ آپ اپنے لیے پسند کریں۔ تو دوسری چیز جو اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ دعا ہے، اور خاص طور پر ہمیں خلفاء نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تہجد کے اوپر زور دیا ہے کہ تہجد جو ہے اس میں خاص طور پہ دعا کریں، تبلیغ کے لیے بھی، اپنے لیے، اپنے درجات کے لیے بھی، اور تبلیغ کی سکسیس کے لیے بھی۔ اور اسی طرح فجر کی جو نماز ہے اس کو کوشش کریں کہ آپ باجماعت پڑھیں، اگر مسجد میں ممکن نہیں تو گھر میں باجماعت پڑھیں، اور ایک چھوٹا سا درس بھی ہو جس میں کہ جو پچھلا خطبہ ہے اس کا بھی خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تبلیغ کرنے کا ایک ذریعہ بک سٹال بھی ہے، تو اس سے پہلے کہ بک سٹال لگایا جائے ہمیں اس کی تیاری کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جس طرح حضور نے بھی فرمایا جو شرائط بیعت ہیں، 10 شرائط بیعت ہیں، اس کا ہمیں ایک تو مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان شرائط کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر جب ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ نے کس مذہب میں شامل ہونا ہے اور کس شرائط کے اوپر شامل ہونا ہے۔ اسی طرح بک سٹال دینے سے پہلے اگر آپ صدقہ دیں تو اس میں بھی بہت برکت پڑتی ہے اور خدا تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا جو ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو کہ اور کسی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے، وہ ہمارے پاس خلافت کا ایک تحفہ ہے، اور اس لیے ہمیں ایک خط حضور کو لکھنا چاہیے دعا کے لیے، اور اس سے بھی بہت برکت پڑتی ہے تبلیغ میں۔ اور دعا جو ہے وہ اکٹھے ہمیں کرنی چاہیے بک سٹال لگانے سے پہلے۔ اسی طرح بک سٹال کے بعد جو ہمیں پھل ملتے ہیں، اس کے جو کانٹیکٹس ملتے ہیں، ان کا ایک ہمارے پاس رجسٹر ہونا ضروری ہے کہ ہم ان کو نوٹ کریں جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں، اور تاکہ ان سے میٹنگ کی جا سکے اور کوشش کی جا سکے کہ ہم بیعت جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح جو داعی اللہ ہیں ان کے جو ہمارے انصار داعی اللہ ہیں ان کا بھی ایک رجسٹر یا لسٹ جو ہے ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے، تاکہ اگر ان کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ان کو مہیا کی جا سکے۔ اسی طرح جو ہمارے نئے احمدی ہوتے ہیں یا انڈر تبلیغ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سوال جواب کا جو سیشن جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ اگر ان کے جو کوئی سوال ہیں وہ ان کا جواب ان کو ملتا رہے۔ اس کے لیے ہم مرکز سے بھی مدد لے سکتے ہیں، کسی کو بلوا سکتے ہیں اگر ہم خود اس کا جواب وغیرہ نہیں دے سکتے۔
ہمارا اپنا جو مثال ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنا روحانی درجہ جو ہے وہ اس کو آپ جب تک نہیں بڑھائیں گے آپ آگے تبلیغ نہیں کر سکیں گے. تو اس بارے میں جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شرائط بیعت جو کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے بنائی تھی اس کے مطابق ہم اپنا محاسبہ کریں اور اس کا مطالعہ کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا جو مثال ہے وہ ہم اچھی دیں. تو شرائط بیعت بھی میں نے یہاں پہ 10 ہیں لسٹ کر دی ہیں, آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. اب ہم آئیں گے اپنے جو 2 گروپ ہیں آج ہم نے سلیکٹ کیے ان کو ہم بہت مختصراً ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں اپنے صاحب بھائیوں کو کہ اس کے اوپر ڈیپ جو ہے اسٹڈی کریں, اور اس کے لیے ہمارا ویب سائٹ ہے alislam.org. اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں, تقریر ہیں اس بارے میں, ان کو سنیں اور آگے جب آپ کو نالج ہوگا تو آپ تبلیغ کر سکیں گے. سب سے پہلے جو ملحد لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایتھیسٹ کہتے ہیں ان کو. جب آپ تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں. اگر کوئی خدا کا ہی یقین نہیں رکھتا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ذکر کریں گے تو وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ خدا کا ہی انکاری ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو یہ بیان کرنا پڑے گا کہ خدا جو ہے وہ ہے. تو اس سلسلے میں جو ملحد لوگ ہیں ان میں اور جو خدا کو تسلیم کرتے ہیں ایک کافی دیر سے ڈسکشن ہوتی رہی ہے, اور اس میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب جو لوگ جو اس خدا کا یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ دنیا ساری بنی ہے تو اس لیے کسی نے تو بنائی ہے تو وہ اس لیے خدا کا وہ ایک ثبوت دیتے ہیں. تو جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے چیز وہ ایک مٹیریل ہے, اور اس کو کچھ اصولوں کے مطابق خدا تعالیٰ نے بنایا ہے. اور جس طرح کہ ایک اگر گاڑی ہے اس کو وہ بنی ہوتی ہے میٹل کی یا ربڑ کی یا کپڑا ہوتا ہے اس میں لگا ہوتا ہے, اور ان کو کچھ جو لاس ہوتے ہیں جو قانون ہوتے ہیں اس کے مطابق بنایا جاتا ہے. تو لیکن جو اس کا بنانے والا فیکٹری ہوتی ہے وہ اس مٹیریل کی نہیں بنی ہوتی, نہ ہی وہ ان قوانین کے مطابق بنی ہوتی ہے. تو اسی طرح خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو وہ مٹیریل نہیں ہے جس چیز کا وہ بنا ہو. تو اس طرح یہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ مٹیریل بنایا اور وہ قوانین بنائے جس کے مطابق جو مخلوق جو ہے وہ پیدا ہوئی. اسی طرح دوسرا ثبوت آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا جبکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور قرآن مجید میں ایسی پیش گوئیاں شامل کی گئی ہیں جو کہ آج پوری ہو رہی ہیں. اور اس کی میں نے کچھ مثالیں بھی یہاں پہ نیچے رکھی ہیں, جس میں کہ جس طرح یہ فنگر پرنٹ ہے اس کے بارے میں پیش گوئی ہے, پھر پولوشن ہے اس کے بارے میں بھی پیش گوئی کی گئی ہے کہ بعد میں ہوگی, پھر جینیٹک انجینئرنگ جو ہے جو یہ جینز وغیرہ چینج کر دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی پیش گوئی ہے. تو اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو پیش گوئیاں قرآن مجید میں دی گئی ہیں اس کے بارے میں جو ملحد لوگ ہیں انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا تھا کہ اس کرائٹیریا کی پیش گوئی ہو تو پھر وہ سچی ہوگی. تو قرآن مجید کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں وہ ان کے مطابق ہیں, ان کے کرائٹیریا کے مطابق ہیں, اور بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو یہ ایک ثبوت ہے کہ خدا موجود ہے جس نے کہ یہ پیش گوئیاں کیں, اور وہ آج انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ کئی جو ملحد لوگ ہیں ان کے ہاتھوں پوری ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ہم ثبوت دے سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا. تو یہ ملحد لوگوں کے لیے. آگے ہم چلتے ہیں کرسچنس کے اوپر. اس کے بارے میں 6 چیزیں میں نے چنی ہیں, وہ بھی میں مختصراً بیان کروں گا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہے. تو سب سے پہلے ہم چلیں گے
بائبل کے اوپر جب آپ کرسچن سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بائبل جو ہے وہ اس کا جو خدا کا کلام ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوریجنل بائبل تھی وہ موجود ہی نہیں ہے, ٹرانسلیشنس ہیں, اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ خدا کا کلام نہیں سمجھ سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بائبل میں پیش گوئیاں ہیں کہ ایک نبی آئے گا بعد میں بائبل کے, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک پڑھا لکھا انسان نہیں, یعنی ان لیٹرڈ انسان جو ہے اس کے بارے میں پیش گوئی ہے عیساق میں کہ وہ آئے گا. پھر موسیس کی طرح کا ایک پروفٹ جو ہے اس کے ڈوٹرونومی میں ایک پیش گوئی ہے کہ وہ پروفٹ آئے گا, اور یہ پیش گوئی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ان کے جو موسیس کے جو بھائی ہیں ان میں سے ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کی جو آگے اولاد تھی اس میں سے تھے, اور حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق تھے جن سے حضرت موسیٰ جو تھے وہ آئے تھے. تو اس لحاظ سے یہ پیش گوئی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. پھر نام پروفٹ محمد جو ہے وہ بھی بائبل میں سانگز آف سانگ میں موجود ہے. اب ہم آتے ہیں یونٹی آف گاڈ کے اوپر کہ خدا تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ جیسا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, جبکہ آج کل کے کرسچنس 3 خدا کو مانتے ہیں. تو لیکن اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں بھی, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی ایک خدا کے اوپر تعلیم دی گئی ہے. اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں ڈوٹرونومی میں اور مارک میں, جو کہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے, ڈوٹرونومی اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خدا جو ہے وہ ہے. پھر دوسرا جیزس جو ہے وہ خدا تھا یا پروفٹ تھا, جیسے کہ ہولی قرآن میں سورۃ الصف میں موجود ہے کہ جیزس جو تھے, حضرت عیسیٰ جو تھے وہ خدا کے رسول تھے. تو لیکن اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کئی جگہ یہ ملتا ہے کہ وہ رسول تھے, اور جو آج کل کے کرسچن ہیں وہ اس کے برخلاف ان کا ایمان ہے. جیسے کہ متیو میں لکھا گیا ہے کہ جیزس جو آیا تھا وہ جو حضرت موسیٰ کا جو شریعت تھی اس کے انڈر آئے تھے, اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اسی کو اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے. اسی طرح جون میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ سے یہودی ان کو پتھر مارنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی تو خدا کے بیٹے کہا جاتا تھا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ تشبیہاً وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے, نہ کہ لٹرلی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ فوت ہو گئے تھے. تو اس بارے میں بھی جو بائبل میں مختلف جگہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ بچ گئے تھے صلیب سے, جیسے کہ متیو میں آتا ہے کہ وہ جس طرح پروفٹ جونا 3 دن مچھلی کے اندر رہے, 3 دن اور 3 راتیں اور زندہ نکل آئے, اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی گریو میں جو ان کی قبر تھی اس میں 3 دن کے لیے گئے اور پھر زندہ نکل آئے. پھر ایک اور جگہ ذکر ہے بائبل میں کہ جب حضرت عیسیٰ کو صلیب سے اتارا گیا تو اس وقت ایک جو سپاہی تھا اس نے نیزہ کھوپ کے دیکھا چیک کرنے کے لیے کہ زندہ ہے کہ نہیں, تو ان میں سے جسم سے خون اور پانی نکلا. تو یہ ایک ثبوت تھا کہ وہ اس وقت زندہ تھے, کہ ان کا خون جو تھا جاری تھا جسم میں. پھر بائبل کی تعلیم کے مطابق اگر کوئی صلیب پر فوت ہو جاتا ہے تو وہ ایک قسم کا جو ہے وہ ضلالت کی موت مرتا ہے, وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حضرت عیسیٰ کبھی بھی صلیب پر فوت نہیں ہو سکتے, نہیں تو وہ نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہوتے. تو اور اس کے علاوہ ایک ہمیں متیو میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ جو 12 ان کے لاسٹ ٹرائبس تھے ان کے لیے آئے تھے, جو بنی اسرائیل کے 13 قبیلے تھے وہ وہاں سے شفٹ ہو کے کشمیر چلے گئے ہوئے تھے,
تو وہاں ان کے لیے آئے تھے. تو جب تک وہ ان کو نہ مل سکتے اس وقت وہ فوت ہو ہی نہیں سکتے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ کشمیر میں ان کے پیچھے گئے تھے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی بائبل میں کچھ جگہ ذکر ملتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک سن آف مین کا ذکر ہے متیو میں، کہ جس طرح ایلیا نے لوگوں نے ان کو نہیں مانا اور اس کو تنگ کیا، اسی طرح ایک سن آف مین جو ہے وہ بعد میں آئے گا اور اس کو بھی لوگ تنگ کریں گے. پھر یہاں متیو میں لکھا ہوا ہے کہ ایسٹ سے ایک سن آف مین جو ہے وہ اس کی تعلیم جو ہے وہ اجاگر ہوگی. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ایک جو نشان وہ سورج اور چاند گرہن تھا، اس کے بارے میں بھی بائبل میں متیو میں ذکر ملتا ہے. اور ورلڈ وار کے بارے میں بھی لوک میں اور زلزلے آنے کے اور جو طاعون ہے پھیلنے کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے، جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے نشانات ہیں. اور ایک جگہ پہ جیسے ہم لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1290 سال بعد، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1290 سال بعد تشریف لائے تھے، اور حضرت مسلم موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1335 سال بعد تشریف لائے تھے. تو اس کا ذکر بھی ہمیں بائبل میں ملتا ہے دانیال میں، کہ کوئی اتنے سال بعد آئے گا. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ امام مہدی اور پرامن مسیح علیہ السلام تھے. آخر میں یہ ایک اسکیچ آپ کو بنا کے میں دکھایا کہ جب حضرت آدم سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد کئی نبی آئے، اور ان میں سے ایک حضرت نوح بھی تھے. ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آئے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. تو حضرت اسحاق جو تھے ان سے بنی اسرائیل بنا، اس میں سے حضرت موسیٰ جو تھے وہ تشریف لائے، اور وہ ایک شرعی نبی جو تھے وہ تھے. اور ان کے بعد ان کی شریعت کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ جو تھے وہ آئے تھے، اور وہ بھی ایک شرعی نبی نہیں تھے. اسی طرح حضرت اسماعیل کے جو سے عرب قوم جو ہے وہ بنی، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو کہ ایک شرعی نبی تھے، اور بلکہ آخری نبی تھے جن کے بعد شریعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی، اور ان کے بعد کوئی شرعی نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اور ان کے بعد خلافت راشدہ بنی، جو کہ بعد میں ختم ہوئی. پھر بادشاہت آئی، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تھے وہ آئے، جو کہ شرعی نبی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی جس طرح حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اسی کو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ان کے بعد ہمارے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جو خلافت قائم ہو گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ اب قیامت تک جو ہے وہ اس کے بارے میں پہنچ گئی ہے کہ وہ جاری رہے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی تھی. اب ہمارے پاس 9 منٹ ہیں سوال جواب کے. اگر کسی کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو پہلے کر لیں. اور جب سوال کریں تو پلیز اپنا نام بتا دیں اور مجلس بتا دیں تاکہ باقی تمام دوستوں کو پتہ چل جائے. جزاک اللہ. تو اگر سوال نہیں ہے تو کچھ میں نے بھی تیاری کی ہوئی ہے سوالوں کی. تو سب سے پہلے تو جہاد کے اوپر سوال ہوتا ہے یہاں پہ کہ جہاد جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس بارے میں کافی اسلام کے اوپر اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں. تو اس بارے میں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے جو تعلیم، وہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ سب سے ایک بڑا جہاد ہے اور ایک چھوٹا جہاد ہے. جو بڑا جہاد ہے وہ اپنے نفس کے لیے جہاد ہے، کہ اپنے آپ کو اپنا روحانی درجہ جو ہے وہ بہتر کریں، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کریں. اور دوسرا جو چھوٹا جہاد ہے، وہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو اپنی سیلف ڈیفینس میں اس کی اجازت سے جو ہے وہ دی گئی ہے. تو لیکن جو ہم بڑا جہاد مانتے ہیں وہ اپنے نفس کا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہیں وہ اسلام جہاد ٹیررزم اور جہاد کے ذریعہ پھیلانے آئے ہیں اسلام کو. تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا قرآن مجید میں کہ ہم کوئی لا اپنے ہاتھ میں لے لیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور لوگوں کو قتل کرنا شروع ہو جائیں. یہ اسلام کی تعلیم کے برخلاف ہے. اور سیلف ڈیفenس میں جہاد جو ہے وہ اس کی اجازت ہمیں دی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو جنگیں لڑیں وہ سب ڈیفینسو تھیں، نہ کہ کسی کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. اور پھر جہاد کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ کیا وہ جو نان مسلم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جہاد جو ہے وہ آج کل جاری ہے. تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جہاد جو ہے اس کا مقصد ایک پیسفل سوسائٹی بنانا ہے، اور وہ اس طرح کے اپنے آپ کو نفس کو بہتر کریں. اور صرف سیلف ڈیفenس میں اس کی اجازت دی گئی ہے، کوئی ایگریشن کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی. پھر ٹیررزم کے اوپر اسلام کو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ٹیررزم کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ کسی کو بندے کو اگر کسی نے مارا، جس طرح کہ ہولی قرآن چیپٹر 5 میں اگر کسی نے ایسی کسی کو ختم کر دیا، مار دیا ہے، تو اس نے سارے جو ہیومینٹی ہے اس کا قتل کر دیا ہے. تو اس میں اسلام کی جو تعلیم ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ جو ہے اسلام پھیلایا گیا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام جو ہے اس میں جس طرح دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ کسی کو جبرن ہم اسلام کے اندر شامل نہیں کیا، نہ ہی کرتے ہیں. اور اسلام اصل میں اس کی بالکل تعلیم کے خلاف ہے کہ وہ تلوار سے کسی کو اپنی تعلیم منوائے، بلکہ پیار محبت سے اور جو آرگومنٹ سے ہم اسلام کی تعلیم کو پھیلاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے اس سوسائٹی میں کہ اسلام جو ہے وہ نان مسلم سے نفرت کرنے سکھاتا ہے. تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اسلام کی جو اصل ٹیچنگ ہے، اسلام نام جو ہے وہی پیسفل ہے. اس کا مطلب، اس کا معنی پیس ہے، یعنی امن ہے. اور وہ بھائی چارہ اور جو سیم ایکول جو رائٹس ہیں اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے. اور بلکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ باقی تمام مذہب کے جو پروفٹس بھیجے ہیں خدا تعالیٰ نے ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کی تعلیم کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو لیکن صرف دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ اسلام کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اسلام جو ہے وہ تو سب کو عزت دیتا ہے اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا ہے، ڈائیلاگ کی ہدایت ہے. تو اس لحاظ سے اسلام جو ہے وہ پیسفل مذہب ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ ویسٹ اور اسلام جو ہے آپس میں جنگ میں ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جنگیں ضرور ہیں. کئی مسلمان ممالک کی اور ویسٹرن کنٹریز کے درمیان جنگیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا جو پولیٹیکل مختلف ان کی جو لڑائیاں ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، اس کی وجہ سے وہ لڑائیاں ہوئی ہیں. اس میں اسلام جو ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کہ طالبان اور آئسس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے. تو ہم اس چیز کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، بلکہ اسلام کی تعلیم جو ہے اس کے بالکل برخلاف ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیسفل تعلیم ہے اسلام کی، اور ہم بالکل بھی کسی قسم کا ٹیررزم جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پھر ورلڈ پیس کے بارے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے جو کہ باقیوں کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے پیس جو ہے وہ دنیا میں قائم ہو سکتا ہے. بلکہ دوسرے مذاہب جو ہیں وہ اسلام کی تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اسلام جو ہے وہ اس کی ایک جو تعلیم ہے وہ پیسفل ہے.
پھر عورتوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ ان کے برابر کے حقوق ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقوق جو ہیں کئی ان کو جو دیے گئے ہیں وہ جو ان کا ایک رول ہے اس کے مطابق دیے گئے ہیں، اور کچھ رول جو ہیں اس کی وجہ سے عورتوں کو زیادہ حقوق حاصل ہیں، اور کچھ رول جو مردوں کو دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے حقوق ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک رول دیتا ہے عورتوں کو اور مردوں کو، اس کے مطابق اس کے رائٹس دیتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پرافٹس کیوں نہیں بن سکتی یا ہیں، تو ان کا جواب یہ ہے کہ پرافٹ تو نہیں ہیں، لیکن پرافٹوں کی جو نبیوں کی مائیں ضرور ہیں جنہوں نے نبیوں کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ کیا ان کو زبردستی پردے پہننا جو ہے وہ ان کو کیا اس کی ہدایت ہے کہ لازمی انہوں نے پہننا ہے، تو ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، اسلام نے کوئی اس کی کوئی پنشمنٹ یا کوئی سزا نہیں رکھی اگر کوئی پردہ نہیں کرتے، یا لیکن یہ کہ ان کو اپنی حفاظت کے لیے جو ایک ہدایت جو ہے ایک نصیحت کی گئی ہے۔ تو یہی میری پریزنٹیشن تھی، اگر کسی کا اور کوئی سوال ہے تو بتا دیں، 1 منٹ رہ گیا۔ ہاں جی، سوال نہیں لگ رہا طاہر صاحب؟ نہیں، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کافی ہے، ٹائم ہو گیا۔ آخر اس کو اب ہم کلوز کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو۔ بہت بہت شکریہ اور جزاکم اللہ احسن الجزا ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ نے اپنے آج کے تبلیغ کے اس مضمون کو اور اس کی افادیت کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بھی دوست اس میں آج شامل ہوئے ہیں ان بھائیوں کو کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے وقت سے قیمتی وقت نکالا ہے اپنے اور اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی افادیت اور جو آج ہم نے باتیں سنی ہیں اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ میں جیسے کہ یہ تبلیغ کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام براہین احمدیہ حصہ پنجم میں فرماتے ہیں، زمین کے لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ شاید انجام کار عیسائی مذہب دنیا میں پھیل جائے یا بدھ مذہب تمام دنیا پر حاوی ہو جائے، مگر وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ یاد رہے کہ زمین پر کوئی بات ظہور میں نہیں آتی جب تک وہ بات آسمان پر قرار نہ پائے۔ سو آسمان کا خدا مجھے بتلاتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سو آسمان کا خدا مجھے بتلاتا ہے کہ آخر کار اسلام کا مذہب دلوں کو فتح کرے گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات لکھ چھوڑی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہمیں اس پر غور کرنے اور اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں آج ہم نے سنی ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے تبلیغ کے میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن صرف ایک بات ہے، تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا علم بڑھے، آپ کے جو اختلافی مسائل ہیں جو جو اختلافی مسائل ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وغیرہ، صداقت حضرت مسیح علیہ السلام وغیرہ، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بات مختصر ہے، کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن اگر آپ صرف یہ تبلیغ ہدایت ایک کتاب ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس میں بڑے اچھے انداز میں اور مختصر انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے صداقت حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور وفات مسیح اور دوسرے مسائل کے بارے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا وقت کافی ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور مجھے بھی ان ارشادات کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔